اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ یہ آمین اور ہے، ہر جگہ پہ ضالین کے بعد آمین نہیں ہے۔ اب ذرا مسئلے کو سمجھیں۔ حج کے درمیان جس طرح دوسرے مسائل چل رہے تھے تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، پہلے مسئلے کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص حج کرنے جائے، حج کے ساتھ ساتھ اگر وہ کاروبار کرنے کے لیے کوئی سامان بھی ساتھ لے جاتا ہے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے اور ساتھ اپنی تجارت کا، کاروبار کا بھی سامان لے کے وہاں پہ جا کے بیچے، یا وہاں سے سامان لا کر حج کے لیے جانے والا وہاں سے سامان لا کر یہاں بیچے تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے اور سامان، اپنا کاروبار کرنے کے لیے کوئی سامان بھی ساتھ لے کے جائے، وہاں پہ حج کرے، حج کے اندر کوئی کمی نہ آنے دے، اور کاروبار بھی اگر ساتھ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خاص رب کا فضل ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، یہ خاص رب کی مہربانی ہے کہ تم حج بھی کر لو، حج کے ساتھ ساتھ اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی چیز وہاں سے لا کر یہاں سے لا کر وہاں اگر جا کے بیچ دیتے ہو، لیکن اس کاروبار کے اندر حج کے معاملات کو فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پہ کاروبار کو، پیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار کرتے ہوئے عبادت کے اندر فرق نہ آئے، اس کی فرما برداری میں فرق نہ آئے، تو سمجھ لے کہ وہ کاروبار بھی رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ چاہے وہ لاکھوں کا ہو، چاہے وہ کروڑوں کا ہو، وہ بزنس، وہ کاروبار جس سے رب کی فرما برداری میں کوئی فرق نہ آنے پائے، تو ایسے کاروبار صحابہ کرام نے کیے ہیں کہ نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کاروبار کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے پیسے میں قرآن مجید کیا ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، ٹھیک ہے، یعنی شودا بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کاروبار بھی کر، لیکن کاروبار کرتے کرتے قرآن مجید کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا رب کے خاص مرد وہ ہے جو کاروبار بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رب کو یاد بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار بھی کرنا اور کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور اسلام کی خدمت کرنا، فرمایا جو بندہ یہ دونوں کاموں کو اکٹھا کر لے، رب نے فرمایا رجال، فرمایا مرد وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاروباری بندے کی تعریف کی ہے کہ جو کاروباری بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ اسلام کی خدمت بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، تو رب نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اصل مرد وہی ہے، سمجھ آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جائے اور ساتھ ساتھ اگر کاروبار کر بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس کو اجازت ہے، یہ خاص رب کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ آگے دیکھیں جی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا جب تم میدان عرفات کے اندر پہنچ جاؤ اور وہاں سے واپس پلٹنے لگو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ طریقہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی میدان عرفات کے اندر رات گزار لیتا ہے، رات گزارنے کے بعد جب حاجی میدان عرفات سے واپس آنے لگتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم میدان عرفات سے واپس آ جاؤ تو میدان جو مزدلفہ ہے، جو جگہ، تو مزدلفہ کے اندر وہاں پہ تم بیٹھ جاؤ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کے وہ طریقے جو رب نے اور رب کے رسول نے سکھائے ہیں، جب بھی بندہ کرے اس طریقے سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیج کر تمہیں حج کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ دیکھیں
کل بھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی تھی، جہاں رب کے فرائض ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرض کے ساتھ سہولت عطا فرمائی ہے، پھر بھی بندے کو سمجھ نہ آئے، بندے کو وارے نہ کھائے جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یار کتنی خوبصورت بات ہے، نماز 4 رکعتیں فرض ہے، لیکن سفر میں جان لگو فرما کوئی بات نہیں، 4 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، سہولت ہے کہ؟ روزے سارے رکھنے فرض تھے لیکن سفر میں جانے لگا یا بیمار ہو گیا، فرما کوئی بات نہیں دوسرے دنوں میں رکھ لے، ہیں جی۔ حج فرض ہے، خاص کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، فرما کوئی بات نہیں، اگر حج کرنے آ رہا ہے ساتھ کاروبار کر کے 4 پیسے بھی کما لے، فرما کوئی بات نہیں یہ بھی کر لے، ہے جی۔ زکوٰۃ فرض ہے، 1 سال میں 50,000 فرض ہو گیا، 1,00,000 روپے فرض ہو گیا ہے، سارا اکٹھا نہیں دے سکتا، فرما کوئی بات نہیں پورے سال کے اندر 500، 1000، 2000، 10,000 دے دے کر تو 1,00,000 روپے پورا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی قبول فرما لے گا۔ یہ 4 فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمے کے بعد یہی ہے نا فرض۔ چاروں فرضوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض کے ساتھ ساتھ سہولت بھی ساتھ رکھی ہے، یار ایسے نہیں کر سکتے چلو ایسے کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے جی۔ بندہ بوڑھا ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا، فرما کوئی بات نہیں صدقہ دے دے، حج کرنے جا رہا ہے، فرما کوئی بات نہیں کاروبار بھی ساتھ کر لے، زکوٰۃ فرض ہوگی، فرما کوئی بات نہیں تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لے۔ یار کیسی بات ہے یار، پھر بھی بندہ کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا ہے، پھر بندہ پولے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بندہ چوک کے اندر کھڑا ہے، پھر لتا نہیں بندہ پھیرے تو پھر جا کے ان کو سمجھ آئے، باقی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، رب نے تو پوری سہولت عطا فرما دی ہے۔ آگے دیکھیں جی، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، یہ اہل قریش کے بارے میں ہے۔ قریش کیا کرتے تھے، خاندان قریش جو تھا نا وہ حاجیوں کے ساتھ نہ چلتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے حاجی جو ہے وہ باقی الگ ہے، ہم اہل اللہ ہے، ہمارے لیے جانے کے لیے رستہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات کے اندر باقی سارے حاجی میدان عرفات سے جب واپس آتے نا یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم میدان عرفات میں کیوں نہیں جاتے، کہتے جی ہم قریش ہیں، ہم کیا ہیں، ہم قریش ہیں، ٹھیک ہے، پر ہم عام لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، فرمایا قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے عام لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں، ہاں تمہارے لیے وکھرا قانون، ہاں یہ ایسا ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کے اندر جٹ بٹ رائن جٹھا وٹھا یہاں پہ کوئی نہیں چلتا، وہاں یا قریشی ہے یا غیر قریشی ہے، عربی ہے چاہے اجمی ہے، جو مرضی ہے۔ اب جیسے میرا عام بندہ میدان عرفات سے آ رہا ہے تمہیں بھی وہیں سے آنا پڑے گا، تمہیں اہل اللہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جی پیر صاحب ہے، پیر صاحب کے لیے حکم اور ہے اور فقیر مرید کے لیے حکم، یہاں پہ پیری مریدی ساری اکٹھی کھڑی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو وہاں پر یہ جٹ بٹ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی بھی برادری خاندان قبیلہ نہیں چلتا، وہاں سارے کھڑے ہوئے ہیں اور برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں وہاں بھی فرق ہے، کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تم میں رب کے ہاں اگر عزت والا بننا چاہتا ہے، درجوں کے اندر فرق رکھنا چاہتا ہے، اور میں جیسے جیسے تقوی اختیار کرتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان فرق بھی ساتھ کرتا جائے گا۔ لیکن عبادات کے لحاظ سے کوئی فرق، جیسے عام بندے پر 4 فرض ہیں ویسے داتا صاحب پر بھی 4 ہی فرض ہیں، ویسے غوث اعظم پر بھی 4 ہی فرض ہے، ویسے مولا علی پر بھی 4 ہی فرض ہے، ویسے میرے نبی پر بھی 4 ہی رکعت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ عبادات کے لحاظ سے کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تم میدان عرفات کے اندر جیسے عام لوگ آ رہے ہیں نا، تم بھی جتنے قریشی بیٹھے ہیں جناب والا پیر صاحب بن کے، فرمایا یہاں پیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ساروں کے ساتھ آؤ۔ واستغفر اللہ، جب تم میدان عرفات سے آ جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں استغفار کرو، بخشش کرو، دعا مانگو اس کی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے دیکھیں جی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہاں پہ ایک اور بات ہو رہی ہے، جب قریشی حج کر لیتے نا، یہ مکہ والے حج کرنے کے بعد جو ہے وہ کعبہ شریف کے پاس آ کر بیٹھ کر نہ اپنے دادا باپ دادا کے قصے سنایا کرتے تھے، کیونکہ بار بار سے لوگ آتے تھے اور آئے ہوئے تھے وہاں پہ آتے تھے جب، تو یہ کیا کرتے، یہ جناب اعلیٰ قصے لے کے کھڑے، ہمارے باپ نے یوں کر دیا، ہمارے دادے نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری قوم کے اندر بھی یہی بیماری ہے نا جی، اور کی ہم بھی تو کون ہے، میں تو نہیں پتا میرے پیو دا جی، تو نہیں پتا میرا دادا کی سی، میرا پیو کی سی، بھائی تو تیری اپنی اوقات بتا نا، تو کیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ تو قریشی بھی یہ کرتے،
حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے قصے اٹھا لیتے خاندان کے، ہمارے خاندان نے یوں کر دیا یوں کر دیا یوں کر دیا. تو اب دیکھیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریشیوں کے لیے کیا فرمایا ہے. پہلے ان کو فرمایا آپ جہاں سے عام لوگ آ رہے تم بھی وہیں سے آؤ. اور اگلی بات فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے مناسک مکمل کر لو، یعنی جب حج مکمل ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے باپ دادا کے قصے نہ چھیڑو بلکہ رب کا ذکر کیا کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، میں ابر رب کو ایسے یاد کرو جیسے تم ذکرکم آباءکم، جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. اپنے باپ دادا کے قصے سنانے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی شان بیان کرو. اپنے باپ دادا کے قصہ بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو، اپنے اسلام کی شان بیان کرو، اس دین کی شان بیان کرو. او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا سے بھی زیادہ جو ہے وہ تم کیا کرو، جتنے تم اپنے باپ دادا کے قصے سنا رہے ہو اس سے زیادہ تم اپنے نبی کی اور اپنے رب کی شان بیان کرو. یہاں قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسلام آ گیا ہے تو پھر اسلام کی باتیں کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگلی بات جو کی جا رہی ہے بڑی کمال کی ہے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے مالک مجھے دنیا میں جو ہے وہ کیا کر، دنیا کا حصہ عطا فرما. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو بندہ دنیا مانگتا ہے فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. جو بندہ صرف دنیا ہی مانگتا رہ گیا دعا کے اندر کہ مالک کا بس 2 کوٹھیاں بن گئی 4 اور بنوا دے، ایک کمپنی بن گئی دوسری اور بنوا دے، ایک دکان بن گئی دوسری اور بنا دے، ساری زندگی جس نے دنیا ہی مانگی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا کٹھے کرتے کرتے گزار دی ہے، پھر آخرت کے اندر پھر امید رکھ کے نہ آئے. آخرت والوں کے لیے ہے. اور اگلی بات ساتھ کر بھی دی ہے منہم من یقول، جو صاحب ایمان بندہ ہوتا ہے وہ دعا کیسے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ صاحب ایمان بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، جو آخرت کی اچھائی ہے وہ بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا. تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کی بیان کی ہے کہ کافر جب بھی دعا مانگتا ہے، دنیا دار بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی دنیا مانگتا ہے، اور مومن بندہ جب بھی دعا مانگے گا دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی مانگتا ہے، ایمان پر موت بھی مانگتا ہے، جہنم سے پناہ بھی مانگتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا وصال ہو چکا، پرانے بزرگ ہیں، یہ کشمیر کی سائڈ پہ تھے. وہ فرماتے تھے ساری زندگی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا پیر صاحب دعا کر دیں. کیا؟ کسی نے کہا کہ گاڑی بن جائے، کسی نے کہا کوٹھی بن جائے، کسی نے کہا کاروبار بن جائے. میں ایک بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا جس نے کہا کہ پیر صاحب دعا کرے رب مل جائے. ایک بندے نے بھی آ کے نہیں کہا. تو اگلی بات کیا کی، کاش میرے پاس کوئی ایک بندہ بھی آ جاتا نا جو مجھے کہتا کہ پیر صاحب مجھے رب سے ملا دے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے رب سے ملا ضرور دیتا. آج دیکھ لیں ہم پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں، صرف یہی بات کرنے جاتے ہیں پیر صاحب دعا کر دے فلانا مسئلہ حل ہو جائے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے. ہم نے تو باقاعدہ پیر رکھے ہی اسی بات پر ہے. ٹھیک ہے جی، مرید جتنی جیب زیادہ گرم کرے گا پیر صاحب کی توجہ اتنی زیادہ ہو جائے گی. چل بھائی اب تو پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کم سے کم 50,000 روپے چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں غریب بندے کا پیر جو ہے وہ وارے ہی نہیں کھاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو مقصد کیا ہے بھائی، پیر دنیا داری کے لیے نہیں ہوتا ہے. پیر خدا کی قسم، پیر پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ، وہ راہبر جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچا دے. اور ہم نے اسی بندے کو جو ہے وہ دنیا داری پر لگا رکھا ہے. یعنی دعا کر دیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 کوٹھیاں تو بن چکی ہیں، 4 اور بن جاتی تو اللہ کرم فرما دیتا جی. بس تھوڑا سا جو ہے وہ فرق پڑا، 2-4 کروڑ تو ہے، اگر 5-7 کروڑ ہو جاتا تو اللہ کرم کر دیتا. ایک بندہ گیا پیر صاحب کے پاس، کہنے لگا جی پیر صاحب میرے لیے دعا فرما دے، رب مجھے 40 مجھ دے دینا تو میں 1 کٹی آپ کو ضرور دوں گا. تو پیر صاحب نے فرمایا جو 40 مجھ کی دعا میں نے تیرے لیے مانگنی وہ اپنے لیے نہ مانگ رہا ہوں میں. 40 مجھ کی دعا تیرے لیے جو مانگ کے دینی اور اپنے لیے کٹی منگوانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ 40 مجھ کی دعا میں اپنے لیے مانگ لیتا ہوں. مجھے نا ایسے ہمارے سیانے اور سمجھدار مرید ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مرشد راہبر، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستہ دکھائے. راہبر کو تو مطلب یہی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا ہے جی. اور ہم نے اسی بندے کو جو ہے کہاں لگا رکھا ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ تشریف لا رہے تھے
تو راستے کے اندر نا بارات جا رہی تھی، تو سلطان باؤ جو کھڑے تھے راستہ بھول چکی تھی بارات، تو انہوں نے دیکھا سلطان جو ہے وہ آ رہے تھے، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا یار اس بندے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یار ہم نے جانا ہے۔ انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد جو کہنے لگے میاں بات سن۔ آپ نے فرمایا ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی احمد آباد جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ احمد آباد، یعنی کوئی جگہ کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا احمد آباد جانا ہے؟ ہاں جی احمد آباد جانا ہے۔ فرمایا سارے آنکھیں بند کرو۔ ساروں نے آنکھیں بند کی تو جناب آپ نے فرمایا آپ کھولو۔ جب دیکھا تو پوری کی پوری برات روضہ رسول کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا بیا ہم تو اس احمد آباد کو جانتے ہیں، ہم تو اسی احمد آباد کو جانتے ہیں، ہمیں تو اسی احمد آباد کا پتہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی احمد آباد کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کا مطلب یہی ہوتا ہے، کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ دکھائے۔ خدا کی قسم یہی پیر کا کام ہے، اس سے زیادہ اور پیر کا کام ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، چلو بات یاد آ گئی ہے، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نا آپ کے پاس نا وہ سکھنی عورتیں نا اپنی بچوں کو بھیجا کرتی تھیں، لیکن ان کو سکھایا کرتے تھے کہ رہے خبردار پیر صاحب جو بات کرے نا تم صرف اتنی بات کرنا، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ غالباً پیر پٹھان تھے، ٹھیک ہے میرا خیال ہے وہی تھے، یا کوئی اور بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہی بزرگ ہے۔ تو وہ سکھنی بچیاں جب آتی نا تو پیر صاحب ان سے پوچھتے ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ وہ بھی کہتی تھی ہاں جی آپ کا کیا حال ہے؟ یعنی جتنی بات، کیونکہ پیچھے سے تربیت تھی بھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے پیر ہیں، ان سے اتنی بات کرنا جتنی بات وہ کرے۔ تو جیسی وہ بات پیر صاحب کرتے، پیر پٹھان کرتے، اتنی بات وہ عورتیں کر دیتی۔ اچھا وقت گزرتا گیا، وہ عورتیں، وہ بچیاں جو تھی جوان ہو گئی، وہ کسی اور جگہ پہ ان کی شادی ہو گئی، اور جہاں ان کی شادی پیر پٹھان وہاں پہ ایک بار تشریف لے گئے۔ انہی بچیوں کو پتہ چلا کہ پیر پٹھان جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ان سے چلنے چلے گئے، وہ ملنے کے لیے چلے گئیں۔ جب وہ بچیاں ان سے ملنے کے لیے آئے نا تو انہوں نے ظاہر ایک ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا بھائی تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا ہاں ہماری بھی ہو گئی ہے، ذرا چیک کریں ذرا بات کو۔ تو وہ کہنے لگی، آپ نے فرمایا بھی تمہارے دولہے کہاں ہیں؟ ذرا وہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ بڑے، پھر آپ اپنا دولہا دکھائیں۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ پیر پٹھان نے بچیوں کو فرمایا بھی تمہاری شادیاں جو ہو گئی ہیں ذرا اپنے دولہے تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کی بھی تو شادی ہوگی، تو آپ اپنا دولہا دکھائیں پہلے، کیونکہ بڑے آپ ہیں، پہلے آپ اپنا دولہا دکھائیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور ایسے سر کو جھکا لیا۔ جب سر جھکایا نا تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بچوں وہ دیکھو ہمارا دولہا وہ آ رہا ہے۔ کتنی بات کی حضور سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارا دولہا تو بھائی یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے بچیوں نے جب دیکھا تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا بھی ہمارا دولہا یہی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پیر کا کام یہ تھا، اور ہم نے پیر کو کہاں لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔